ایک میسج ہمیں ملا کہ اس زمین پر بسنے والوں تم جہاں بھی ہو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کر کے اس زمین کو بسا سکتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے محتاج ہو، سب ایک دوسرے کے محتاج ہو۔ جہاں تک تمہاری طباع کا فرق ہے، تمہارے عقیدوں کا فرق ہے، تمہاری معاشرت کا فرق ہے، تمہارے رہن سہن کا فرق ہے، یہ سارے فرق اپنی جگہ، مگر تم ایک آدم کی اولاد ہو، انسانیت کے ناطے کچھ چیزیں تم سب میں مشترک ہیں۔ اسی لیے عقیدے کی بات آئی تو قرآن مجید فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تمام تر اختلاف کے باوجود جو مشترک چیزیں ہیں ان کو بنیاد بنا کر انسانی سوسائٹی کو ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر چلانے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا ہو۔ اور اگر تمہارے ڈفرینسز بھی ہیں، رنگ کے، نسل کے، خاندان کے، علاقے کے، یاد رکھو قرآنی اصول ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ کسی پر اعتراض کرتے ہوئے بھی شائستگی کا دامن نہ چھوڑنا، کسی سے اختلاف کرتے ہوئے بھی تہذیب کا اور شگفتگی کا دامن نہ چھوڑنا۔ ہم تو اس دین کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں کہ جس میں رب کائنات زمین پر خدا کو چیلنج کرنے والے، زمین پر رب کو چیلنج کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، اکیلے حضرت ہارون علیہ السلام کو نہیں، اللہ کو چیلنج کرنے والے، اور خدائی کا بھی نہیں، رب الارباب خداؤں کے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے دربار میں جب اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہتا ہے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ گے دعوت کے لیے، جاؤ گے تبلیغ کے لیے، جاؤ گے میرا پیغام وحدانیت اور پیغام حق ان تک پہنچانے کے لیے، لیکن اے میرے موسیٰ، اے میرے ہارون، اے میرے پیاروں، ایک بات یاد رکھنا، بے شک وہ میرا منکر بھی ہے، دشمن بھی ہے، مجھ سے اس نے اعلان جنگ بھی کیا ہے، میری خدائی کا منکر بھی ہے، رب الارباب خداؤں کے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تکبر کا پیکر ہے، لیکن جا کر اس سے بات کرنا، میری بات کرنا لیکن نرمی سے کرنا، اپنا پیغام دینا لیکن لہجے میں درستگی نہ ہو، لہجے میں کرختی نہ ہو، لہجے میں پیار ہو، محبت ہو۔ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دوسروں کے معبودان باطلہ کو بھی اس قدر بد کلامی اور اس قدر تلخی اور اس قدر گالی گلوچ کی حد تک جانا، یہ تمہیں مناسب نہیں کہ تمہارے گالی گلوچ کی وجہ سے تم انہیں برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے رب کو، حقیقی رب کو برا بھلا کہیں گے۔ ایک معیار دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اختلاف کے باوجود جینا کیسے ہے۔